جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناصر میر یوکے سے پی ٹی آئی اوورسیز نیوز میں آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ پروگرام کو اگر آپ لائک کریں تو اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے تاکہ آپ تک لیٹسٹ خبریں جو ہیں وہ پہنچ سکیں۔ حکومت آج یا کل میں نیا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ حکومت جو اعداد و شمار جو سامنے لے کر آ رہی ہے وہ بالکل ایک جھوٹ پر مبنی ٹوٹل وہ فگرز ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بے تکی منطق کے ساتھ بے تکی باتیں اور لیفٹ رائٹ سے فگریں اکٹھی کر کے، لیکن اس کے باوجود جو بھی بیانیہ یہ دے رہے ہیں جھوٹا بیانیہ ہی دے رہے ہیں۔ اس پھر بھی یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ 2022 کو جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا ایک سائفر کے ذریعے، تو اس وقت عمران خان کے جو ترقی کا فگر تھے وہ 6.2 سے بھی زیادہ تھے، جو اکنامیکل گروتھ تھی اس وقت پاکستان کی، اور عمران خان قرضوں کو کم کر رہا تھا۔ لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ترقی ہوئی کہاں ہے، یہ پیسہ کدھر گیا ہے۔ یہ باہر کے خزانوں میں جا رہا ہے ان کے، یہاں پاکستان کے اندر ہی اس کو ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ یہ پیسہ ہے کہاں، یہ پیسہ کیا گیا کہاں پہ؟ تنخواہوں میں 600% اضافہ، وہ بھی پارلیمنٹیرین اور جو سینٹ کا چیئرمین اور پارلیمنٹ کے اسپیکر صاحب کی تنخواہوں میں اضافہ، ججز کی تنخواہوں میں اضافہ کے علاوہ کیا یہ سیاسی رشوت نہیں ہے؟ اور ابھی یہ فارم 47 کی گورنمنٹ جو فگرز لے کر آ رہی ہے، یہ اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ میں آ کر عوام کا چولہا جلائیں گے۔ سرکار، آپ نے تو عوام کی چولہا تو جلانا کیا، آپ نے تو ان کی چولہے ہی ہلا کے رکھ دی ہیں۔ عوام پس کر رہ گئی ہے، مہنگائی کا برا حال ہے، کاروبار تباہ ہو کے رہ گئے ہیں۔ پاور لوم انڈسٹری جو عمران خان کے دور میں بند انڈسٹری کو بڑھتے بڑھتے بہت بڑی تعداد میں نئی پاور لوم لگیں اور لوگوں کو روزگار مہیا ہوا، اور یہاں تک تھا کہ ورکر نہیں مل رہے تھے پاور لومز کے۔ آج دیکھیں کیا حال ہے فیصل آباد، گجرانوالہ، جلال پور چٹا میں۔ تو یہ جھوٹی فکریں دے کر، اور یہ مان بھی رہے ہیں کہ ہم 3.5 سال میں ناکام ہوئے ہیں، یہ اور بہت کچھ مانیں گے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو آگے جا جا کے آپ کے بڑے بھی مانیں گے کہ واقعی ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ترقی کی طرف، ترقی کی منازل طے کر رہی تھی۔ لیکن یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ایک جھوٹ پر مبنی جھوٹیا بیانیہ، جھوٹے اعداد و شمار کے ساتھ آئی تھی۔ تو یہ آپ کو سچی بات کیسے بنائیں گے جب آپ آئی 2 نمبری سے ہیں؟ تو آپ 2 نمبری فکریں دیں گے؟ ظاہر ہے آپ 1 نمبر فگر تو کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ 1 نمبر فگر دینے سے تو آپ کا بالکل ہی پٹھا بیٹھ جائے گا، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو یہ جھوٹیا بیانیہ بند کریں، حقائق عوام تک لے کے آئیں، یہی سب سے بہترین حل ہے۔ اور عمران خان اور تمام اسیران کو رہا کیا جائے تاکہ وہ حقیقی جمہوری ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، جس کو 8 فروری کو لوگوں نے نکل کر ووٹ دیا اور آپ نے ناحق اس کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی ایک اور چیز سامنے آئی ہے، جوید چودھری صاحب کو ہم لوگ بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، ان کے کالوں میں بڑی ایک سٹوری بنا کے اور ساتھ میں اعداد و شمار اور چیزیں بیان کرتے تھے، تو لوگ دلچسپی سے پڑھتے بھی تھے، میں بھی پڑھتا تھا، دیکھتا بھی تھا۔ اب کچھ عرصہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جوید چودھری صاحب یہاں تو کھسک گئے ہیں، پتہ نہیں کہ سکرو لوز ہو گیا ہے، عجیب و غریب سی ہر ہفتے کوئی منطق دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ تو
کوئی نہ ماننے والی اور عجیب و غریب سی، ابھی انہوں نے ایک نئی بات کہی ہے کہ مہنگائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں پاکستان میں، یہ افورڈیبلٹی کی بات ہے۔ ارے سرکار چودھری صاحب، جب آپ کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہ ہوں، آپ نے مزدوری کی ہو اور آپ کو مزدوری بھی نہ ملی ہو، اور آپ عید پر اپنے گھر بھی نہ جا سکیں، آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہ خرید سکیں، آپ کے گھر میں روٹی کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ کا چولہا بھی نہ جلے، پاکستانی عوام سطح غربت سے نیچے جا رہی ہے، بہت نیچے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کہ عوام کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس مزدوری نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ کہاں سے خریدیں گے جب ان کی انکم ہی نہیں ہوگی۔ جوید چودھری صاحب، آپ بھی تھوڑا سا ریویو کریں، یہ آج کل جو آپ بھونگیاں مار رہے ہیں، یہ پتہ نہیں آپ کوئی کون سی کتابیں آپ نے پڑھنی شروع کی ہیں جو آپ اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ جوید چودھری صاحب سچ بیان کریں اور سچ کے ساتھ چلیں۔ میں یہی کہوں گا حکومتی اداروں کو، عوام تک سچ سامنے لے کے آئیں۔ آپ نے کسان کا جو حال کیا ہے، کسان پس کے رہ گیا ہے۔ زراعت 30-40% جو لوگ ہیں وہ پنجاب کے اندر اسپیشلی وہ زراعت کے ذریعے انکم ہے ان کی، اور کسان جو ہے اس کی تو گندم بھی نہیں بک رہی، اور آپ خدا را یہ بہت بڑی صنعت ہے۔ اگر پاکستان میں زراعت کو نقصان ہوا تو سارا پاکستان جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے گا، غریب آدمی کی، امیر بھی۔ پراپرٹی ویسے نہیں بک رہی، لوگ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی جو دڑا دڑ پاکستان کے اندر پراپرٹی خرید رہے تھے، آپ کی حرکات سے، عدم تحفظ کی وجہ سے، اکانومی کے برے حال کی وجہ سے، اوورسیز پاکستانی نئی پراپرٹی لینے کی بجائے، نئی پراپرٹی اور نئی جائیدادیں اور نئی پلاٹس لینے کی بجائے، اوورسیز پاکستانی دڑا دڑ اپنے جائیداد کو بیچ کر اوورسیز میں واپس لا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو ملک کی خاطر سوچنا پڑے گا۔ اور اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ ایک ہی شخص تھا جو صرف ملک کا سوچتا تھا، غریب عوام کا سوچتا ہے، جو اسلام کی بات کرتا ہے، غربت کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے۔ اس کو اپنے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو باہر نکالیں، قومی ادارے میں لے کے آئیں، اس کو موقع دیں کہ وہ دوبارہ گورنمنٹ چلائے اور پاکستان دوبارہ ترقی کی ڈگر پر چلے۔ یہ آپ کے پاس کا روگ نہیں ہے، نہ ہی آپ کے پاس کی بات ہے۔ آپ عیاں ہو چکے ہیں، آپ بے نقاب ہو چکے ہیں اپنی جھوٹی حرکتوں، دو نمبری اور جھوٹے فگروں کی وجہ سے۔ دنیا بیوقوف نہیں ہے، اب پاکستانی عوام، عمران خان نے ان کو باشعور کر دیا ہے۔ میں یہی کہوں گا، عقل کے نام لیں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔